السلام علیکم محسن. وعلیکم السلام مناج، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ یار اللہ کا بہت احسان ہے. آم، ہوں، کافی دنوں سے میں غائب تھا. بہت دفعہ ہاں، میں نے 2 3 دفعہ بیچ میں ارادہ کیا کہ تم سے بات کروں. ہوں، لیکن وہ کچھ میں ایسے مخمسوں میں پھنسا رہا بہت عرصے. تقریباً اچھا 2 2.5 3 مہینے گزر گئے اس بات کو کہ کبھی بھی اپرچونٹی نہیں ملی. آج خیریت. الحمدللہ بتاتا ہوں یار، بہت ہی لمبا سلسلہ ہے. میرے خیال سے میں تمہاری اسٹریم پوری کی پوری اس کہانی میں چلی جائے گی. بتائیے کیا بتائیے. ویری لانگ سیریز آف انفارچونیٹ انیکسپلیکیبل ایونٹس جو کہ میں خود ابھی تک نہیں سمجھ پا رہا. بہرحال اب تمہیں بلکہ انفیکٹ سارے کے سارے جو لسنرز ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ایک وہ سلسلہ ہے جو کہ میں بہت عرصے سے شیئر کر رہا ہوں. آئی گیس 3 کالز پہ یہ محیط ہو چکا ہے قصہ. وہ جو میرے دوست کا، کالیگ کا، جس کا ہوں، بیسمنٹ والا قصہ تھا سارا کا سارا. خیر، اب وہ اس کو اشتیاق کہیں، ایکسیسو کیوریوسٹی کہیں. جب میری تم سے لاسٹ بات تھی تو اس کے بعد اب میری اور تمہاری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ آئی وڈ ٹرائی اینڈ وزٹ دیٹ پراپرٹی ٹو گیٹ این آئیڈیا کہ اس گھر میں کیا سلسلہ چل رہا ہے. تو وہیں سے میں اس کو سلسلے کو کنٹینیو کرتا ہوں. بہرحال تو جو میرا کالیگ ہے، بار بار میرے دماغ میں اس کا نام آ رہا ہے، میں طریقے سے اوائڈ کر رہا ہوں لینا. ہوں. اس حالانکہ سے لے لیا تھا. میں، ہاں، لکھ چکا تھا. تو اس کو میں کافی دنوں تک چیز کرتا رہا. اچھا، وہ تمہیں میں بتا چکا ہوں کہ اس کا سلسلہ کیا چل رہا تھا. آن اینڈ آف، کبھی آفس آ رہا ہے، کبھی نہیں آ رہا، سارے معاملات. اینڈ آئی ہوں، واز آلسو فیلنگ کوائٹ آکورڈ کہ میں اس سے اپنے ہی تجسس کے لیے یا تم سے مزید شیئر کرنے کے لیے ڈیٹیلز مانگ رہا ہوں کہ بھائی وہ گھر کا ایڈریس دے دو. خیر، ون فائن ڈے ایسی مجھے کہیں سے ایچ آر کے تھرو خبر پتہ چلی کہ ہی ہیز ڈیسائیڈیڈ ٹو لیو دا کمپنی، ہی از موونگ اوے، جا رہا ہے وہ. ہوں، تو میں بھاگتے بھاگتے وہ، میں میرا اپنا جو آفس ہے 6 فلور پہ، ہی آن 3rd فلور، میں گیا ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچا. تو جب میں اس کے ڈیسک پہ گیا تو ہی واز، مطلب اس نے بولا تو نہیں لیکن اس کے چہرے کے ایکسپریشن سے لگا یار ناٹ یو اگین، پھر آ گیا یہ. تو میں نے اس کو بولا کہ ہاں ابھی کیا سلسلہ ہے. تو اس نے کہا یار یو نو دا ہول بیک گراؤنڈ، آئی آلریڈی شیئرڈ دی اسٹوری ود یو. تو میں تو ساسکٹون پرماننٹلی موو کر رہا ہوں کلوزر ٹو مائی سسٹر، بیکاز اب یہاں پہ کچھ ہے نہیں میرے پاس. دا ہاؤس از بینگ فور کلوز مطلب کہ دیوالیہ تو ہو گیا وہ. تو میں ادھر ہوں. جانا بھی نہیں چاہ رہا، سارے معاملات ہیں. اور میں یہاں سے جاب فیملی کوئٹ بھی کر کے گھر چکی ہے. وہ پروونس ہی چھوڑ کے ساسکٹون میں ہو گیا جہاں اس کی فیملی، ہی از ایکچولی فرام ساسکٹون، وہ ادھر نوکری کی وجہ سے رہ رہا. نہیں نہیں، اس کی وہ جو لیو ان ریلیشن شپ تھا یا شادی تھی وہ ختم بھی ہو گئی تھی نا. وہ تو سیپریشن فائل ہو گئی تھی نا، وہ تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا. اور اسپیشلی اس کی وائف، وہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ شی ہیڈ اے مس کیریج ان دیٹ پراپرٹی. تو ہوں، وہ سارے معاملات، وہ اس کا وہاں سے نوز ڈائیو ہی چل رہی ہے ہر طریقے سے. پھر یہ بیمار بھی رہا. میں نے اس سے دوبارہ پوچھا کہ یار آئی جسٹ وانٹ فار دا سیک آف کیوریوسٹی، میں وہ جگہ دیکھنا چاہ رہا ہوں. تو ہوں، اس نے مجھے بولا کہ یو آر این ایڈیٹ. اور اس نے اپنی وہ نکالی سلپ، اس پہ ایڈریس لکھا گھر کا، اور اس نے پرچی نکال کے میرے ہاتھ میں دی. اس نے کہا یار یہ تمہارا اپنا ہے، آئی وڈ ناٹ ایون اسٹیپ کلوز ٹو دیٹ ہاؤس، باقی تمہاری جو مرضی تم کرو. بہرحال اب میں ایسی بیٹھ گیا. میں نے کہا یار تمہاری اتنا کیا ہے تمہیں اس گھر سے؟ چلو ایک سیریز تمہارے ساتھ معاملات کی ہوئی، لیکن تم نے کوئی ریسرچ کی، تم نے پتا کیا. اس نے مجھے کوئی عجیب سی چیز بولی جو مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آئی، بعد میں سمجھ میں آئی. اس نے کہا کہ دی ایکچوئل اونر آف دس پراپرٹی واز اے ہائیبرڈ. وزا ہائیبرڈ ہائیبریڈ. اچھا. ہائیبرڈ کیا؟ ہیومن ہیومن اینڈ سم تھنگ. مجھے خیر اس وقت سمجھ میں نہیں آئی. پھر بعد میں خیر وہ، میں آؤں گا اس کے اوپر کہ میں نے کس سے ڈسکس کیا، انہوں نے مجھے کیا بتایا کہ یہ ان کے کلچر میں یا ان کے فلسفے میں ہائیبرڈ کس کو کہا جاتا ہے. اور وہ اس ہائیبرڈ کے کچھ معاملات ہیں، اٹیچمنٹس ہیں اس پراپرٹی کے ساتھ which transcend اور manifest in some shape or the other whosoever occupy. کیونکہ وہ اصل میں وہی اونر رہی 60 سال تک اس گھر کی. اس کے بعد یہ بکا اس کے مرنے کے بعد، تو وہ کبھی بھی یہی اونر ہے اس کے بعد سے. بہرحال میں نے زیادہ اس میں انٹرسٹ نہیں لیا. میں ایکسائٹیڈ تھا کہ مجھے ایڈریس مل گیا گھر کا. اچھا گھر آیا ایسی، یہ بھی اب اس بات کو تقریباً 1.5 2 مہینے گزر گئے. تم سے کال کے فوراً بعد کی بات ہے. میں نے بولا کہ یار وان جانا ہے. تو بیگم نے کہا ہاں وان، وان میں کیا کام ہے آپ کو؟ وان، اچھا اٹس کوائٹ فار فرام ویئر آئی ایم. تو میں نے کہا یار وہ تمہیں بتایا تھا نا یہی ہوں، تو وہ گھر چیک کرنا ہے. تو بیگم نے بولا یار میں تو نہیں جا رہی.
تو آپ کو جانا ہے, آپ اپنے شوق پورے کرتے رہیں, مجھے اس چکر میں نہ ڈالیں. تو میں نے بولا کہ یار جا تو رہا ہوں میں. تو اس نے بولا کہ اچھا, شاید لوگوں کو پتا ہو, آئیکیا ہے کدوان میں, آئیکیا کافی سارے ہیں یہاں پہ. تو بیگم نے صحیح. کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرف جا رہے ہیں تو مجھے آئیکیا پہ ڈراپ کر دیجیے گا, اور آپ کر آگے جو بھی آپ کو چھچور پنا اپنا اس کی زبان میں کرنا ہے وہ کر آگے واپس مجھے پک کر لیجیے. اس کی نظر میں چھچور پنا ہی تھا, جو کہ ہاں ٹھیک ہے, اس کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے. She tries to stay away from all of these things. صحیح ہے. اچھا, جو میں نے تم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ دن کے ٹائم پہ ہم جائیں گے, دن کے ٹائم پہ گھوم کے آ جائیں گے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا مناج صاحب کہ میں گھر سے نکلا. اچھا, وان میں ہی کینیڈاز ونڈرلینڈ بھی ہے, تو اس کی ممبرشپ ہے ہمارے پاس. بچوں کو ونڈرلینڈ ڈراپ کیا, بیگم کو آئیکیا ڈراپ کیا, اور ہم نکل گئے کہ چلو یار گوگل میپس پہ لگائیں اور یہ گھر ذرا چیک کریں. سب سے پہلے اس رستے کے اندر I had a flat tire. I have never had a flat tire over the course of last 10 years in Canada. First time. خیر مطلب I didn't think much of it. ہو گیا فلیٹ ٹائر, فلیٹ ہو گیا, اب کیا کریں. اب مجھے یہ تھا کہ یار تو اچھا دن یہاں پہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے. جیسے ابھی یہاں پہ شام کے 4:50 ہو رہے ہیں اور گھپ اندھیرا ہے باہر, کیونکہ یہاں پہ تقریباً 4:30 مغرب ہو جاتی ہے. تو میں یہ اس دن کی بات ہے, اکتوبر میں ایک بیچ میں چھوٹا سا اسپیل آیا تھا برف باری کا, تو ہلکی سی فلریز بھی چل رہی. میں نے کہا یار اب کیا کروں. خیر میرے پاس ٹائر انفلیٹر ہے, ٹائر میں ہوا بھری, لے کے گیا. سالے میرے ٹائر میں 4 پنکچرز آؤٹ آف نو ویئر. یہ بڑا ان کامن ہے کینیڈا میں, ایسا ہوتا نہیں. بہرحال اس نے بولا کہ سر وی کین ناٹ فکس دس ٹائر, یو نیڈ ٹو ریپلیس. اب میں اتنا اپنے احمقانہ, میرے دماغ اسی پہ لگا ہوا ہے کہ یار مجھے دن میں وہ گھر دیکھنا ہے. میں نے اس کو بولا اچھا ٹائر ریپلیس کرو, جو بھی اس نے یوز ٹائر لگایا. بٹ ٹائر ریپلیس کر کے پہنچتے مناج بھائی اندھیرا ہو گیا. اب میں اس گھر کے باہر کھڑا ہوں, اندھیرا ہو گیا. عجیب, اتنی شدید مجھے یار مناج وحشت ہو رہی ہے اس گھر سے. خیر میں نے کہا کہ یار کیمرہ نکالتے ہیں, سیل فون نکالتے ہیں, تصویر کھینچتے ہیں. ایک تصویر کھینچی, 2-3, ہر 4-5-6 اینگل سے جتنی کھینچ سکتا تھا کھینچی. اب میں اپنے سیل فون پہ دیکھ رہا ہوں, کلیئرٹی نہیں ہے. اب وہ مجھے یہ لگا کہ کلیئرٹی اس وجہ سے کہ میں نے ونڈوز رول اپ کی تھی, بہت سردی ہو رہی تھی یار, اور اندر سے تصویر کھینچا تھا کیونکہ فلریز پڑ رہی تھی. تو وہ آپ کو ایک وہ فروزن سا افیکٹ آتا ہے شیشے کے اوپر, جس سے آپ کی تصویر صاف نہیں آتی. میں نے کہا یہ اتر کے لینی پڑے گی, تصویر صاف نہیں آ رہی. وہ ساری تصویریں بیکار تھی. اتر گیا میں گاڑی سے, اور اس کے فرنٹ یارڈ پہ کھڑے ہو کے میں نے تصویریں کھینچی 2-3. میں فریز ہو گیا یار, سردی کی وجہ سے فریز ہو گیا, کیا میرے دماغ میں کچھ چل رہا تھا اس سے فریز ہو گیا. بہرحال مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں گھبراہٹ میں تصویریں کھینچی, جلدی جلدی گاڑی میں بیٹھا اور میں نکل گیا وہاں سے. نکلا, وہ پہلے مجھے بیگم کو لینا تھا, تو بیگم کا فون بھی آ رہا تھا کہ مجھے کرنا پلان یہ تھا کہ بیگم کو پک کر کے ہم ونڈرلینڈ جاتے, تھوڑا سا ٹائم ونڈرلینڈ پہ اسپینڈ کرتے اور پھر ہم گھر کی طرف آتے. صحیح. اب میں گھبراہٹ میں تھا, پتہ نہیں میرا دماغ کیا چل رہا تھا. آئی ہیڈ اے فینڈر بینڈر. فینڈر بینڈر کا مطلب یہ کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا چھوٹا سا. ایک جاتے ہوئے میرے ساتھ یہ بقول میرے دوست کے ٹائر والا ایشو ہوا, بیڈ اومن. پھر واپسی پہ میرا فینڈر بینڈر. اب وہ ایک خیر اتنا زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا, میرا فرنٹ کا بمپر جو ہے وہ لٹک گیا نیچے پورا, اور جو سامنے والی گاڑی تھی اس کو بھی ہٹ آئی. اب یہاں پہ کینیڈا میں فینڈر بینڈر کوئی آرڈنری بات نہیں ہوتی, وہ پھر آپ کو انشورنس انفارمیشن شیئر کرنا, آپ کو انشورنس پہ ہٹ آتی ہے. اب وہ میں نے کہا یار کیا بکواس دن گزر رہا ہے میرا صبح سے لے کے ابھی تک. خیر وہ میں نے بمپر نیچے سے اٹھایا, وہ خاتون تھی جن کی گاڑی لگی تھی, ان کو انشورنس انفارمیشن دی. میں بیگم کو لینے پہنچا, بیگم آئی, اس نے کہا یہ کیا ہوا گاڑی کو. میں نے کہا ارے ایسا ایسا قصہ. تو خواتین جو ہوتی ہیں نا بڑی انٹویٹو ہوتی ہیں, اس نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان چکروں میں نہ پڑے. ہاں. میں نے کہا یار تم کہاں سے کس چیز کو ملا رہی, بس برا دن گزر رہا ہے, کوئی بات نہیں. خیر میں گھر گیا, سوری گھر نہیں, پہلے بچوں کو ونڈرلینڈ لیا, تھوڑا موڈ ووڈ ٹھیک ہوا, وہاں سے واپس گھر آیا, رات ہو گئی, سو گیا پڑھ کے میں. اب تقریباً 3:30 بج رہے ہوں گے رات کے. Now this is where it gets really weird. Minhaj, I had a panic attack. I've never had a panic attack in my life. میں 3:30 بجے رات کو اٹھا ہوں چیختے ہوئے, and I was having a panic attack. میری وائف گھبرا کے اٹھی, اس نے کہا کیا ہوا. میں نے کہا مجھے گھبراہٹ ہو رہی. اس نے کہا کس چیز کی گھبراہٹ ہو رہی. میں نے کہا بس مجھے گھبراہٹ ہو رہی, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اس کے پاس اس نے میرا بلڈ پریشر لیا, شوگر لی,
everything was normal. मेरी हार्ट बीट वॉज रेसिंग, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है. उसने कहा ER चलें. मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं, बस मुझे घबराहट हुई. उसने कहा अच्छा आप चलें नमाज पढ़ लें. वुजू वगैरह किया मैंने, तहज्जुद का टाइम हो रहा था, तहज्जुद पढ़ ली. तहज्जुद पढ़ के मैं सो गया. थोड़ी अजीब, मुझे नहीं पता मुझे ख्वाब क्या आ रहा था, क्या दिमाग में चल रहा था. अगेन इन ऑन द बैक ऑफ माई माइंड आई एम थिंकिंग कि यार कोई एक आप परसेप्चुअल इफेक्ट है कि आप एक ऐसी जगह से हैं जिसके बारे में आपको कुछ हिस्ट्री पता है, आप सोच रहे हैं उसके बारे में कुछ, तो शायद उसका ताल्लुक है इससे. मुझे नहीं पता क्या हुआ. बहरहाल मैं वापस सो गया पढ़ के. सुबह को उठा तो उस वक्त तो मेरी शदीद मतलब तबीयत मुनासिब थी. मैं ऑफिस चला गया, बेगम अपने काम पे चली गई. इट वाज मतलब संडे के बाद, ये मंडे वाला दिन था, बच्चे स्कूल चले गए. ऑफिस पहुंच के मुझे बड़ा शदीद तकलीफ अपने उल्टे हाथ में शुरू हो गई. मैंने कहा यार कोई ऑनसेट हो रहा है, ये मेरे साथ किस चीज़ की तबीयत ख़राब हो रही है. खैर मैं ब्रेक लेके ऑफिस से मैं चला गया डॉक्टर साहब के पास अपॉइंट लेने. वॉक इन, यहाँ पे असल में आपको अपॉइंट लेना पड़ता है. मैं वॉक इन पे चला गया, डॉक्टर साहब हैं करीब में, एंड आई नो हिम पर्सनली. तो जब मैं उनके पास पहुंचा, आई हैड नॉट इवन फिगर्ड इट आउट. अब ये इतनी कोई वाहियात सी बात है. जब मैं डॉक्टर साहब के पास गया, ही इज लुकिंग एट मी. उसने कहा कहाँ दर्द हो रहा है. मैंने अपनी स्लीव रोल अप की, तो उसने कहा ओह यू हैव ब्लिस्टर्स. मैंने कहा ब्लिस्टर्स, और मैंने हाथ देख रहा हूँ, मेरे हाथ पे ब्लिस्टर्स. फिर उसने मेरा चेहरे का उल्टी वाली साइड नोट की, तो उसने कहा तुम्हें ब्लिस्टर्स हो रहे हैं, डू यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ शिंगल्स. मैंने कहा व्हाट. मैंने कहा मेरी तो कोई शिंगल्स की हिस्ट्री नहीं है यार. अब मेरे दिमाग में क्या जा रहा है कि मेरा दोस्त जिसके बारे में तो बात बता चुका हूँ, तो हुए थे ना ये. हाँ. उसको बड़ा सीवियर शिंगल्स का अटैक हुआ था. तो उसने कहा तुम्हें नर्व पेन हो रहा है. मैंने कहा हाँ आई गेस मुझे नर्व पेन हो रहा है, बट मुझे नहीं पता. तो उसने कहा तुम्हारी सेंसेशन उल्टे हाथ की साइड की कैसी है. तो मैंने कहा मुझे सेंसेशन बड़ी अजीब सी हो रही है. फिर देन ही नोटेड कि मेरा जो नॉस्ट्रल्स हैं उस पे लेफ्ट हैंड साइड पे अजीब, जिसे कहा जाता है ना ब्लिस्टर्स, या जिसे कोल्ड सोर्स कहते हैं, आप कोल्ड सोर्स हो रहे हैं, मुंह के पास कोल्ड सोर्स हो रहे हैं. तो उसने कहा इफ यू डोंट हैव अ हिस्ट्री दिस इज मोस्ट प्रोबेबली योर फर्स्ट बट फॉर्चुनेटली अ माइल्ड ऑनसेट. मैंने कहा यार अभी मैं 2 हफ्ते पहले उससे ये बात कर रहा था, एंड दिस इज नॉट अ कंटेजियस डिजीज बाय द वे, और मेरी उससे इस किस्म की इंटरेक्शन भी नहीं थी कि मुझे उससे लग जाए बीमारी, और ये मुझे तकलीफ हो रही है. खैर उसने मुझे एसाइक्लोविर कोई दवा होती है वो, उसने मुझे एंटीवायरल वगैरह दी. उसने कहा कि यू माइट वांट टू टेक सम टाइम ऑफ, बुखार होगा अब तुम्हें. तो मैं घर आया, और वो मैं भी तुम्हें अगर दिखाऊं तो वो बाकायदा गड्ढे पड़ गए हैं मेरे नाक पे और यहाँ होंठ के नीचे शिंगल्स की वजह से. खैर मैं बीमार पड़ गया यार. बुखार भी हो गया, सारी चीजें, और वही मेरी तबीयत, घबराहट हो रही है. मुझे शिंगल्स का साइड इफेक्ट होता है कि उसमें आपको बहुत हेलुसिनेशंस, घबराहट, और इसकी जो एंटीवायरल है और फिर जो सब्सीक्वेंट दवाएं वो इतनी स्ट्रांग होती हैं. वही जो सारे के सारे मसाइल उस मेरे दोस्त के साथ थे. मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये मैं किस चक्कर में पड़ गया भाई. अब मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली आ रहा है बैड डिसीजन, आई शुड हैव नॉट गॉन देयर. आई एम डीलिंग विद दिस, एंड मेरी बीवी मुझे कह रही है कि आप फिक्र ना करें, हम जो है दुआ कर रहे हैं, सदका देते हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा. बट दैट एपिसोड लास्टेड फॉर रफली अराउंड 10 days. 10 days के बाद मेरी ग्रेजुअली रिकवरी शुरू हुई. अब ये एक और चीज मैं शेयर कर रहा हूँ, आई हैव नॉट शेयर्ड दिस बिफोर. मैं खुद रहता मिसिसागा में हूँ. मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है हैमिल्टन के अंदर, तो मैंने आज से 3 साल पहले ली थी, और वो इसलिए ली थी, प्राइसेस बढ़े जा रही थी प्रॉपर्टी की. खैर अब तो फिर नोज डाइव है, और हमने सोचा कि यार टू गेट इनटू द मार्केट एक कम से कम प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ताकि कल कला को फिर हम इसको सेल करके कोई चीज बड़ी ले सकें यहाँ पे. हाँ ठीक. वो घर हमने लिया, उसको रेंट पे चढ़ाया हुआ था, तकरीबन 2.5-3 साल से किराए पे था. हमारे जो टेनेंट्स थे, एक उन्होंने महीने का किराया मिस कर दिया. मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे. मैंने कहा है ये क्या चक्कर शुरू हो गया. अच्छा ये मैं अभी इस एक चक्कर से निकला नहीं हूँ, दूसरे चक्कर में मुझे परेशानी शुरू हो गया. मुझे एक पैनिक अटैक, एंजाइटी हो रही है, एंड इट हैज बीन परपेचुअली अटैच्ड. एंजाइटी और पैनिक अटैक ये मेरे 3 महीने से मेरे साथ परपेचुअली अटैच्ड है, पता नहीं क्यों. मैंने उनको ईमेल की कि भाई मैं आपसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे. 2-3 दिन बाद मेरी जब एंजाइटी बढ़ी तो मैं घर चला गया. यहाँ से आधे घंटे की ड्राइव पे, बहुत ज्यादा दूर नहीं है. सही. घर गया तो सिर्फ उसकी बीवी थी घर पे. मैंने
اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ آئی ووڈ پریفر کہ آپ اندر نہیں آئے, کین وی ٹاک آؤٹ سائڈ. میں نے کہا شیور. تو اس نے کہا وی ہیڈ اے ویلنس چیک ایٹ دا ہاؤس 3 weeks ago. ویلنس چیک کیا ہوتا ہے کہ جب آپ 911 یا پولیس کو کال کریں کسی چیز کے لیے کہ کوئی سچویشن گھر میں خراب ہے. میں نے کہا وائی واٹ ہیپنڈ, از ایوری تھنگ اوکے ود یو اینڈ دا کڈس؟ اس نے کہا نہیں, مائی ہسبینڈ اٹمپٹڈ سوسائڈ. میں نے کہا ہیں, از ہی اوکے؟ اب میں اپنے دماغ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار یہ میرے گھر میں خدا نہ خواستہ خودکشی نہ کر لے, اس ٹائم میرے گھر پہ بھی لگ جائے گی. اب میں ہر چیز کو کنیکٹ کر رہا ہوں اپنے دوست کی اس اسٹوری والے واقعے سے. اور یہ میرا گھر کا اس گھر سے کیا تعلق یار؟ میرا گھر بالکل دور ہے, 4 سال پرانی کنسٹرکشن ہے, اٹس ناٹ این اولڈ کنسٹرکشن. میں نے تو برانڈ نیو گھر لیا. اب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ از ہی اوکے؟ اس نے کہا یا ہی از اوکے, ہی کمیٹڈ سوسائڈ, وی کال 911, دے سیوڈ ہم, دے ٹاکڈ. میں نے کہا واٹ ہیپنڈ؟ اس کی کہانی کچھ اور تھی. اس کے باپ کی ڈیتھ ہوئی, ہی واز ناٹ ایبل ٹو ڈیل ود اٹ, پریشان تھا, جاب ختم ہو گئی. اس کے ساتھ یہ معاملہ میرے ٹیننٹ کے ساتھ چل رہا. تو میں نے کہا دین واٹ ہیپنڈ؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں, آئی فائلڈ فار سیپریشن. میں نے کہا یار تمہارا شوہر اتنے مسئلے سے گزر رہا ہے تو تم اس کو سپورٹ نہیں کر رہے. تو اس نے کہا نو, ہی واز گیٹنگ ایکسٹریملی وائلنٹ ود دی کڈس and he tried to beat me up as well. So whatever he's dealing with, I'm not going to sacrifice myself because he's dealing with a mental challenge. تو یہ سیم وہی سینیریو ہو گیا جو دوست کا تھا. میں نے کہا یار یہ کیا بکواس. تو میں نے کہا can I talk to Eric? Oh sorry, میرے ٹیننٹ کا نام. تو اس نے کہا he does not have a phone, I don't know where he is, if you can get in touch with him, I'm just talking to him through a lawyer, so I'm not talking to him directly. تو میں نے کہا what about rent? تو اس نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, میں تو آپ کو رینٹ نہیں دے سکتی ابھی, we would have to wait. میں نے کہا what do you mean I have to wait؟ بھائی مجھے آگے اس کا mortgage بھرنا ہے, آپ مجھے رینٹ تو دو. تو اس نے کہا کہ I'm not in a mental space to have this. ابھی گوروں کا ایک عجیب مسئلہ ہے کہ میں اس mental space میں نہیں ابھی بات کر سکیں. That's the reason why I was not taking your calls or responding to emails, but I'll be in touch. میں وہاں سے گھر سے نکلا یار, میں اتنا پریشان کہ ابھی یہ میں کس چکر میں پھنس گیا. اچھا یہاں پہ ٹیننٹس کے رائٹ اتنے زیادہ ہوتے ہیں, یہ ایگزیکٹلی وہی چین آف ایونٹس ہے جس سے میرا دوست گزرا تھا. اب میں عجیب, میری گھبراہٹ جو ہے نا, میں ابھی بات بھی کر رہا ہوں تو میری گھبراہٹ مزید بڑھ رہی. تو وہ ٹیننٹ جو ہے, ایرک جو ٹیننٹ ہے میرا, اس کا ہسبینڈ, وہ بالکل ہی غائب ہے. نہ وہ کوئی جواب دے رہا ہے, نہ رینٹ جمع کرا رہا ہے. 3 مہینے ہو گئے, 2 مہینے ہو گئے, they have not deposited any rent. اور وہ میرے لیے میرے بینک میں ایک فائنینشیل ہول اس کا بڑھتا جا. اب میں گھر آیا پریشانی کی حالت میں نے بیگم کو کہانی سنائی. بیگم بھی پریشان, اس نے کہا یہ اب یہ نیا کیا چکر شروع ہو گیا, سمجھ ہی نہ آئے. اب خیر اس نے کہا کہ اچھا آپ فکر کریں, ہم فکر نہ کریں, امی سے بات کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, ہم بھی دعا کرتے ہیں, رقیہ کرتے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے ایک دم سے مصیبتیں بہت ساری آ رہی. خیر کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اب رقیہ ہم نے کہا تھا کچھ 1.25 گھنٹے کا, وہ ہم بیٹھے سننے کے لیے. تو ایک شیخ صاحب نے ان سے بات کی, تو شیخ صاحب نے کہا کہ اگر رقیہ کا کوئی اثر ہے یا کوئی ایسی ہے جس میں رقیہ کی واقعی ضرورت ہے تو تمہیں سائنس نظر آ جائیں گے اپنے شوہر کے اوپر. میری وائف پوچھ رہی تھی کہ وہ یا تو ہی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو کیپ ہز آئیز اوپن, یا یہ سو جائے گا فوراً the moment he listens to the first 5-6 minutes. 1.5 گھنٹہ وہ رقیہ چلا ہے, میں اور میری بیگم اپیرنٹلی ڈیلیجنٹلی سنتے رہے. I was zoned out, میں جاگ رہا تھا, مجھے کچھ نہیں پتا 1.5 گھنٹے کیا ہوا ہے. میں آج میری 1.5 گھنٹے مجھے کچھ نہیں پتا میں کیا سن رہا تھا, کیا سوچ رہا تھا, کیا چل رہا تھا. مجھے ایسا تھا کہ میں نے کچھ سنا ہی نہیں. اس 1.5 گھنٹے کے بعد میری بیگم مجھ سے مزید 1 گھنٹہ بات کرنے کی کوشش کرتی رہی. I was zoned out, میں سامنے دیکھ رہا ہوں, کمپلیٹلی زونڈ آؤٹ, کمپلیٹلی زونڈ آؤٹ. میرے پاس کوئی ریکلیکشن نہیں ہے. میرے پاس اپنی زندگی کے ان 2.5 گھنٹوں کی کوئی ریکلیکشن ہی نہیں ہے کہ ان 2.5 گھنٹوں میں ہوا کیا ہے. اور جب میں اپنی بیگم کو بتا رہا ہوں تو اب وہ بھی پریشان ہو رہی ہے. میں نے کہا یار مجھے کچھ نہیں پتا کیا ہوا, نہ میں نے کچھ سنا, نہ میرے کان میں کچھ پڑا ہے, مجھے کوئی سمجھ لو آواز ہی نہیں آئی ہے. چلایا کیا تھا تم نے؟ خیر بھی گھبراہٹ بڑھ رہی تھی, میری بھی گھبراہٹ بڑھ رہی ہے. خیر وہ جو ٹیننٹ والی سچویشن ہے, بائی دا وے ہم لوگ اس سے ابھی تک ڈیل کر رہے ہیں. میں نے اس کو نوٹس بھی ایشو کر دیا کہ ویکیٹ کر دے, وہ ہم سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہی کلیئرلی, وہ ایک پریشانی ہے. اس کا ہسبینڈ کدھر ہے, زندہ ہے, مر گیا, مجھے یہ بھی نہیں پتا. اور پھر میں جب رات کو سویا, پھر مجھے بخار چڑھ گیا دوبارہ سے. I had second
mild episode of shingles. This is in a span of 3 weeks, which is again not normal. اور یہ کب ہوا ہے لاسٹ اس کا یہ والا جو یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. 2 یہ ہفتے 2 پہلے ہفتے پہلے کی بات. ہاں صحیح. اور اب خیر اسی اسنا کے اندر جو شیخ ہیں ہماری مسجد کے، ان سے جب میری بات ہوئی، جب میں نے بولا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں there is something, I don't know what it is, what did you do. میں نے سب ان کو جب چیزیں بتائی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار ایک تو یہ جو انسان کا تجسس ہوتا ہے نا بلا وجہ کا، یہ مار دیتا ہے. یہ مار دیتا ہے. آپ کیوں وینچر کر رہے تھے چیزیں؟ میں نے کہا یار I did not even step into the property. میں تو اس کے فرنٹ یارڈ پہ کھڑا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جس اپنے دوست سے بات کی اس نے آپ کو کیا بتایا؟ میں نے کہا اس نے مجھے کچھ ایسا بتایا کہ the original owner of this property was a hybrid. تو مجھے میں نے I did not think much of it. میں نے کہا ان کا اپنا کوئی عجیب سی سپر نیچرل انڈرسٹینڈنگ ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ یار آپ کو پتا ہے کہ یہ ہائبرڈ کہتے کس کو ہے؟ تو میں نے کہا no I did not check. انہوں نے کہا یہ ہائبرڈ مغربون کو کہتے ہیں. Have you ever heard of that term Minaj? مغربون. نو. مغربون ہمارے دین میں کہا جاتا ہے cross hibernation between a jinn, انسان اور جن. yes, صحیح. جس میں فیمیل ہوسٹ ہو اور میل سیڈ پرووائڈر، یعنی کہ میل ہسبینڈ اور فیمیل وہ. صحیح ہے. تو میں نے کہا کہ I've never heard of this concept. انہوں نے کہا نہیں یہ آپ اگر پڑھیں آپ کو احادیث سے بھی ثابت ہوگا، یہ حضور کے ٹائم پہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کے ٹائم پہ بھی یہ ہسٹوریکلی رہا ہے فینومینا. یہ حرام اور حلال کی بحث میں ہم نہیں پڑھتے. حرام اور حلال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو حرام ہے وہ پاسبل نہیں، وہ آپ کو کرنا منع ہے. لیکن حرام بھی نہیں حرام ہے اس کے اندر. اب وہی میں نے جو سے ڈسکس کیا، منع کیا گیا، یہ بولا گیا حرام غلط. ہاں غلط اس کو کہا گیا بیکاز دی انٹریکشن بٹوین دیز ٹو ریسز از ناٹ کنسیڈرڈ نیچرل. اور یہ پہلے ہو چکا ہے، ایسا ہوتا رہا ہے ہسٹری کے اندر. حضرت عمر کے ٹائم پہ، حضرت ابوبکر کے ٹائم پہ انسیڈنٹس ہیں ریکارڈڈ ہیں، حضور کے ٹائم پہ بھی انسیڈنٹس ہیں جو کہ ریکارڈڈ ہیں. جسٹ دیٹ کہ اس کے بارے میں بات بہت کم لوگ کرتے ہیں. تو یہ جو بینگز ہوتے ہیں ہائبرڈ، ان کے اندر کچھ یونیک ایلیمنٹس ہوتے ہیں which allows the jinnat to associate or attach with them, and by far and large جو آپ کو پیرانارمل فینومیناز ملتے ہیں وہ انہی لوگوں کے ارد گرد ملتے ہیں. صحیح. مجھے نہیں پتا تھی، دس واز نیو انفارمیشن فار می. تو میں نے کہا تو اس کا مجھ سے مطلب ہاؤ ڈز اٹ ریئلی افیکٹ می. اس واقعے کا ہاں آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یار دیکھو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وین یو آر کیوریس اباؤٹ سم تھنگ، آپ کسی بھی چیز میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے کے اس کو اپروچ کرتے نا تو یو اٹریکٹڈ ٹورڈز یور سیلف آلسو. یہ تو میں اور کتنے سالوں سے سمجھا رہا ہوں سب کو یہ بات کہ آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں تو سامنے والا بھی آپ میں انٹرسٹ لے گا. اٹس اونلی نارمل. آپ کسی شخص میں، انسان میں بھی انٹرسٹ لیں گے تو وہ بھی تھوڑا سا انٹرسٹ آپ کے اندر لے گا کہ یار آپ اٹینشن دے رہے ہیں اس کو. اینڈ بائی ڈیزائن جنات from an intellect standpoint are not really that superior. They have very childish tendencies. لو انٹلیکٹ ہے ان کا. ہاں تو childish tendencies میں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی بچے کو آپ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے تو بچہ آپ کے ساتھ بہت جلدی اٹیچ ہو جاتا ہے نا، پوزیسو ہو جاتا ہے. تو ان کے اندر بھی یہ ٹینڈنسیز ہوتی ہیں، بٹ ہو سکتا ہے اگین اٹس این assumption کہ یو ہیو کیریڈ دا بیڈ. اب انہوں نے جس کو بیڈ اومن کہا جاتا ہے یا جس کو اثر کہا جائے یا نحوست، that's the word he used, I was thinking of that word، کہ تم وہاں سے نحوست لے کر آئے. انہوں نے کہا میں نحوست تمہیں ٹینجبل ٹرمز میں نہیں سمجھا سکتا، لیکن اس کی ایک حقیقت ہے جس کو اورا آپ کہتے ہیں. اورا بھی نحوست یا ایک اچھے اسپرٹ کا انفلوئنس ہے جو کہ آپ کے اوپر پڑتا ہے. آپ کو ایک تو وینچر نہیں کرنا چاہیے تھا، وہاں جانا نہیں چاہیے تھا. انہوں نے سوال مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا. میں نے کہا میں نے وہاں جا کے تصویریں لی اور یہ کیا وہ کیا. انہوں نے کہا آپ مجھے تصویریں دکھا سکتے ہیں. میں اتنے مخمسوں میں پڑا رہا پورے 1.5 مہینے. مناج میں نے کبھی کھول کے دیکھا بھی نہیں تو میں نے جو تصویر لی تھی وہ ہے کہاں. میں نے اپنا سیل فون کھولا، اس میں ایک بھی تصویر اس گھر کی ایسی نہیں جس کو آپ دیکھ کے سمجھ سکیں کہ گھر کی تصویر ہے. اٹس آل اے بلر. ایک بھی تصویر نہیں ہے.
میرے جب آپ فون نے میں کھینچی تھی اس وقت صحیح تھی. اس وقت مجھے نظر آ رہی تھی. میں نے جب اتر کے کھینچی, اٹ از آل پچ بلیک, اور میں سمجھا ہی نہیں پا رہا ہوں ان کو. انہوں نے کہا کہ سر یہ آپ کسی گڑبڑ جگہ چلے گئے, یہ آپ نیکسٹ ٹائم وینچر مت کیجیے گا جب آپ خاص طور پہ آپ کو اس کی ہسٹری پتہ ہے. بہرحال اب گزر رہے یار اس چکر سے. فی الحال تو میں اپنا رقیہ کر رہا ہوں. کم از کم اب یہ ہوتا ہے کہ میں جب رقیہ سنتا ہوں تو مجھے سنائی دیتا ہے. I'm not zoned out. آہستہ آہستہ مجھے لگ رہا ہے things are میں getting بہت better. ساری چیزیں پچھلے 2-3 ہفتوں سے ایسے کر رہا تھا which were not even making my wife feel comfortable. For instance, I've never done this in my entire life. پوری زندگی ایسا نہیں کیا میں نے. For the previous 2 weeks before this one, I went 2 weeks without showering. It's not me. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو روزانہ صبح کو اٹھ کے سب سے پہلے شاور لیتا ہے. صحیح. 2 ہفتے سب کانشیسلی I did not even think about it until میری بیوی نے یہ میرے ساتھ ایشو ٹیک اپ کیا کہ یار آپ why are you smelling so bad, آپ شیو نہیں کر رہے ہیں, آپ بال نہیں بنا رہے, آپ کو کیا ہو کیا رہا ہے. میں نے کہا واقعی میں نہایا نہیں یار. ارے مجھے تو 2 ہفتے ہو گئے. میں یہ سوچ رہا ہوں ایز اف کہ میں اپنے آپ کو بتا رہا ہوں. تم سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ مجھے خود جیسے نہیں پتا کہ میں یہ کر رہا ہوں. بہت گہری نیند سے اٹھے ہوں آپ جیسے. ہاں, تو مجھے اس وقت میں جب بھی بات کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی شوق لگ رہا ہے کہ یہ چیز میں کر رہا ہوں. اچھا مجھے تو پتا ہی نہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں. اب مجھے اتنی گھبراہٹ ہو, میں بھی گھر پہ نہیں, گھر سے باہر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. مجھے عجیب ایک بہت ہی عجیب سے فیز سے میں گزر رہا ہوں. ہوپفلی سب لوگوں سے التماس ہے کہ دعا کریں. I'm actually personally dealing with it for the first time in my life entirely. مطلب چھوٹے موٹے ایپیسوڈز, لیکن یہ جو اوور اسٹریچڈ ایپیسوڈ ہے, تو یہ میں گھر کی وجہ سے اپنے یہ وہاں پہ سمجھ لو یہاں کینیڈین ٹاؤن میں قبضہ ہوا ہے فی الحال. ایک تو اس سے ڈیل کر رہا ہوں بکاز میری اپنی ہیلتھ کی کنڈیشن, I've lost just between you and I 22 pounds over the course of last 1.5 months in weight. کوئی اس کا سر پیر نہیں ہے, میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ میرا وزن اتنا گر جائے. میڈیکلی اسپیکنگ اسٹریس, اینزائٹی اور پینک کی وجہ سے اسٹریس آپ کا ویٹ لوز ہو رہا ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. اینڈ مائی مینٹل فیکلٹیز آر آلسو ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ گیونگ اپ آن می. بٹ الحمدللہ میں نماز کی پابندی کر رہا ہوں, بیچ میں چھوٹ رہی تھی مجھ سے, بٹ آئی تھنک انشاءاللہ دیٹس the reason why میں نے آج کال کی تمہیں, کہ آئی ہوپ کہ میری چیزیں اب امپروو ہو رہی ہیں, بٹ آئی ریئلی نیڈ a lot of prayers. یہ اٹس اے ویری ٹف ٹائم فار می honestly.